کہ انسان جو ہے بیسیکلی جنت میں کریٹ ہوا، جنت میں رہا، جنت کا سکونت پذیر تھا، لیکن اللہ رب العزت پھر کیا کہہ رہا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو لوگ سب کیا فرمائیے گا کہ یہ جنت کا رہائشی ہے، اس کے پاس جنت کا پاسپورٹ موجود ہے، اور پھر اللہ رب العزت جاعل فی الارض خلیفہ کر کے بھیج رہا ہے۔ اس سکونت کے حوالے سے احوال ذرا کرم فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، بنیادی طور پر جب ہم آیات قرآنیہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات تو بالکل طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو زمین پر اپنی خلافت کے لیے تخلیق فرمایا، اور زمین پر اپنے احکام کے نفاذ کے لیے آپ کو پیدا فرما کر پھر آپ کو زمین پر اتارا اور پوری ذریت آدم کو زمین پر بسایا اور انہیں پھیلایا۔ یہ بات تو بالکل طے ہے، لیکن اس سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ آپ اور آپ کی زوجہ حضرت بی بی حوا وہ دونوں کے دونوں جنت میں رہیں۔ یہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سکونت کے لیے جنت کو ایک ٹھکانہ بنایا اور انہیں وہاں پہ باقاعدہ جانے کا حکم فرمایا۔ اس کے اندر مختلف حکمتیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور اس میں انسانی سائیکالوجی بھی بے شک اس میں اثر انداز ہو رہی ہے۔ جی بالکل۔ ایک بنیادی حکمت تو یہ ہے کہ جس کو یہ تاج خلافت جس کے سر پر سجایا ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل ابتدائی میں اگر کسی کو دارالامتحان کے اندر بھیج دیا جائے تو یہ ایک انسان کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے کہ حضرت آدم کو بلا شبہ فی الارض خلیفہ یعنی خلافت ارضی کے لیے تخلیق فرمایا، لیکن اس کے لیے تخلیق فرماتے ہی فوری طور پہ زمین پر اتار دیا جائے تو یہ ظاہر ہے کہ طبع انسانی پر گراں ہے۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو درمیان کے اندر ایک ایسا وقفہ دیا ہے کہ جس کے اندر آپ کے لیے سوچ و بچار کرنا اور انہیں یقیناً فیصلے کا اختیار جو ہے انسان کا نظر آنا تھا یہاں۔ بالکل، وہ درمیان کے اندر کچھ غور و فکر کا عرصہ ہے اور کچھ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوزی کا یہ وقت ہے، کیونکہ جہاں پہ جنت کے احوال قرآن نے بتائے ہیں رغدن کہ بے روک ٹوک جنت کی نعمتیں کھاؤ آپ دونوں، حیث شئتما جہاں سے چاہو۔ تو بے روک ٹوک کا مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کا اس میں نہ بیرونی کوئی رکاوٹ ہوگی نہ جسمانی کوئی رکاوٹ ہوگی کہ ہضم کرنے میں کوئی مسئلہ ہو، ہر نعمت کو بآسانی جتنا چاہو کھاؤ۔ اور حیث شئتما فرما کر بتا دیا کہ جگہوں میں بھی پوری جنت میں کسی جگہ بھی آنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ جو پورا انہیں پروٹوکول دراصل دیا گیا ہے اور درمیان کے اندر انہیں جسمانی طور پہ راحت اور سکون عطا فرمایا گیا ہے تاکہ وہ اس وقفے کے اندر غور و فکر کر کے زمین پر اترنے کے لیے دراصل تیار ہو جائیں یا اس آزمائش سے گزرنے کے لیے تیار ہو جائیں، یعنی جو پیش آنے والے تھے ٹیکنیکلی اللہ رب العزت انسان کو تیار کر رہے ہیں، گزارا ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہاں پر ہمیں دو باتیں نظر آتی ہیں، ایک امر کا صیغہ نظر آتا ہے، ایک نہیں کا صیغہ۔ اسکن کا مطلب رہو، اور ولا تقربا جو ہے یہ فلاں کے قریب مت جانا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب آنے والی زندگی انہی دو کیفیات کے درمیان ہوگی۔ کچھ چیزیں وہ ہوں گی جس کا آرڈر دیا جائے گا اور کچھ چیزیں وہ ہوں گی کہ جس سے منع کیا جائے گا۔ تو جب انسان کی آگے کی پوری زندگی ان دو باتوں کے درمیان ہے کہ کچھ اس کے سامنے احکام ہیں اور کچھ ممنوعات ہیں، تو یہاں پر جنت کے اندر اس کا ایک تجربہ کرایا گیا، اور پھر اس تجربے کے ذریعے سے انسانوں کو بھی پیغام ہے، ذریت کو، کہ جب تمہارے ابوین کو یعنی کہ جو تمہارے ماں باپ ہیں حضرت آدم و حوا، جب انہیں بھی ہم نے اس آزمائش سے گزارا کہ وہ بھی ہمارے اتنے مقرب ہو کر حکم اور ممنوع کے درمیان ہیں، اللہ اکبر، تو آج انسان کیوں تعجب کرتا ہے کہ مجھے کیوں فلاں چیز سے منع کر دیا جاتا ہے، جی مجھے یہ فلاں کام کرنے کا کیوں فرمایا گیا ہے؟ انسان کو بحیثیت انسان تعجب ہونا ہی نہیں چاہیے کہ جن کی وہ اولاد میں سے ہے انہیں اللہ نے سب سے پہلے جب ان کی زندگی کا آغاز کیا ہے تو اتنی اچھا، پھر نعمتوں بھری جنت کے اندر بھی حکم و ممانعات کے درمیان جی رہے ہیں وہ، تو یہ تو دارالامتحان ہی ہے دنیا، تو یعنی انہیں جنت میں رکھ کر حکم و ممانعات کے درمیان رکھا۔ تو آج کا انسان دنیا میں رہ کر بھی سوچتا ہے کہ مجھے حکم کیوں یا مجھے ممانعات کیوں، تو انہیں تو یعنی یہاں کے انسان کو تو بدرجہ اولا اسی کیفیت سے گزرنا پڑے گا کہ جب وہ جنت نعمتوں بھری جنت میں بھی آزمائشوں میں رہے ہیں۔ تو اس کے اندر گویا کہ بہت ساری حکمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہاں پر مقرر فرمایا اور وہاں پہ بسایا، تاکہ اس کے بعد دیکھیں وہاں پر فرشتوں کے اوپر ان کو حکمرانی بھی دی، سلطنت بھی دی، نعمتوں سے لطف اندوزی کا حکم بھی فرمایا، گھومنا پھرنا بھی عطا فرمایا، یہ سارے، پھر وہاں سے اترنے کی آزمائش، دل پر رنج و غم، یہ سب ذریت میں آنا تھا کہ تمہیں کبھی خوشی بھی ملے گی، انسانی احساسات کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، پوری فیلنگز ہیں یہاں پہ، خوشی بھی ملے گی، اسکن انت وزوجک الجنہ خوشی ہے، اہبطوا اترو غم ہے،
اور آگے ذریت کو انہی دو باتوں کا سامنا بھی کرنا ہوگا، رنج و غم اور خوشی، ہر کیفیت کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، اور آدم و حوا کی طرح ہمیں سر تسلیم اللہ کی بارگاہ میں خم رکھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قبلہ مفتی صاحب، آپ ہی کی بات میں ایک امر و نہی کا صیغہ تھا، اور آپ کی بات سے ہی میں نے ایک نتیجہ تھوڑا اخذ کیا کہ انسان بیسیکلی دو چیزوں کے درمیان ہے، یس اور نو کے درمیان۔ یہ ڈائریکشن کیا ہے؟ مجھے اس کے حوالے سے فرمائیے گا کہ فلا تقربا هذه الشجرۃ، یعنی یہاں جس درخت سے روکا جا رہا ہے بیسیکلی اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ اللہ رب العزت کیا بتانا چاہتے ہیں؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس چیز سے روکنے میں انسان کی جو میتھڈالوجی ہے اس کو کس طریقے سے یہ جو اللہ رب العزت کریٹر ہے انسانوں کے سامنے بیان فرما رہے ہیں؟ جی قبلہ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ممانعت سے، اس روک سے کیا بتانا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ تمہیں بسا اوقات دے کر کے آزماتا ہے اور بسا اوقات لے کر کے تم سے آزماتا ہے، اور وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس سے جو بندہ حاصل کر لے وہ بھی محروم نہیں، اور جو بندہ بظاہر اس کی بارگاہ سے نہ لے سکے وہ بھی محروم نہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ممانعت کا یہ پہلو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کیوں رکھا؟ بنیادی طور پر وہ اس پوری نفسیات کو، اس پوری سائیکی کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منتقل کر کے ان کو بھی یہ سبق دینا چاہتا تھا کہ تم بہت ساری چیزوں کو پسند کرو گے، لیکن تمہاری پسند بنیادی طور پر اللہ کی پسند نہیں ہوگی، اور تم بہت ساری چیزوں کو ناپسند کرو گے لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسند ہوگی۔ مسلمان اور حقیقی مسلمان وہ اور حقیقی بندہ وہ ہے جو اپنی پسند کو اللہ کی پسند میں گم کر دے، اور اپنی محبت کو اللہ کی محبت کے لیے قربان کر دے، اور اپنے آپ کو اس لیے روک دے کہ اس کا رب چاہتا ہے کہ وہ اس چیز سے رک جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر اپنے بندوں کو کسی کام کسی بات سے روک دیا ہے تو وہ بندوں کو محروم نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس کے عوض میں اس سے زیادہ بہتر چیز اس کو دینا چاہتا ہے۔ اور اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اس درخت سے رک جائیں، اور درخت سے رک جانے کا حکم اس لیے تھا کہ صرف ایک تو آزمائش میں ان کو ڈالا جائے، ایک ان کا امتحان لیا جائے، اور دوسرا ان کو اس بات پر ذہنی طور پر تیار کیا جائے کہ ہر چیز جو آپ کے سامنے آئے ان تمام سے استفادہ کرنا ہی ایک شان بندگی نہیں ہے، بلکہ سب کچھ سامنے آنے کے بعد ان سے رک جانا بھی شان بندگی ہے۔ اسی لیے عموماً گفتگو کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن خاموش رہنا بسا اوقات گفتگو کرنے سے زیادہ ضروری اور اہم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سے اوقات میں کھانا یہ ضروری ہوتا ہے، لیکن اکثر اوقات ایسے مراحل بھی زندگی میں درپیش ہو جاتے ہیں جب آپ ان کھانوں سے رک جائیں تو آپ کی روحانیت، آپ کی اخلاقیات، آپ کا دین، آپ کا مذہب، آپ کا عقیدہ، اس کے لحاظ سے آپ کا رک جانا آپ کے لیے کہیں زیادہ نفع کا باعث بن جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے توسط سے انسانوں کو یہ بات بتلائی کہ ہم نے آپ کے ابوین کریمین کو جس شجر سے روکا تو آپ کو دنیا میں جانے کے بعد شجر نہیں بلکہ اشجار کا سامنا کرنا پڑے گا، درختوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جگہ جگہ رکاوٹ ہوگی، سٹاپ کا سائن لگا ہوا ہوگا، آپ وہاں پر رک جائیں، جہاں اللہ کی طرف سے ریڈ سگنل آ رہا ہو آپ وہاں پر رک جائیں، آپ کوشش نہ کریں کہ اس لائن کو کراس کریں۔ قرآن نے بار بار کہا تلک حدود اللہ فلا تقربوہا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ریڈ سگنل ہے، آپ اس کو کراس نہ کریں۔ آپ جتنے گناہ کے کام ہیں ان کو کرنے میں اگر آپ کو لذت ملتی بھی ہے تو یقین جانیے کہ ان سے رک جانے میں وہ لذت دگنی نہیں بلکہ 10 گنا زیادہ مل رہی ہوتی ہے۔ اور اسی لیے انسان آزما کر کے تو دیکھے، کبھی وہ رب کی خاطر اس رکاوٹ کے سامنے رک تو جائے اور پھر اپنے آپ کو پیش کرے کہ باری تعالیٰ میں تیری وجہ سے رک گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسا آدمی جو گناہوں پر قدرت کے باوجود گناہ سے رک جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے قلب میں ایمان کی حلاوت کو بڑھا دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کے توسط سے تمام انسانوں ہم سب کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گرین سگنلز پر
آپ روانہ ہو جائیں، چلنا شروع کریں، اور جہاں جہاں آپ کے سامنے سٹاپ اور ریڈ کا سائن آنے لگے آپ وہاں پر رک جائیں۔ زندگی کی حقیقی لذتیں اللہ کی طرف سے جن چیزوں کی ممانعت ہے اس سے رک جانے میں، اور جن چیز کی اجازت دی گئی ان کو برتنے میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔